آج دعا کی رات بھی ہے نا، تو چلیں اس میں ایک دعا کا پہلو بھی ہے. ایک بہت ہی مشہور مرجع ہمارے ہیں، لیکن وہ مرجع کے اعتبار سے اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنا اپنے معجزات یا کرامتوں کے اعتبار سے مشہور ہوئے، یعنی مرحوم آیت اللہ تقی بہجت. ان کی مرجعیت والا پہلو تو عام مومنین کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ان کے واقعات سنے کہ وہ طی الارض ہوتا ہے، ایک لمحے میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ پر ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ لوگوں نے بنا بھی لیے. بہرحال روحانیت، تقوی و تقدس کے اعتبار سے ایک رول ماڈل تھے ہمارے زمانے کے. ان کا یہ ایک عمل ہے. تو دعا کی بات بھی ہے اور میرا موضوع بھی ہے، سبجیکٹ سے نہیں ہٹ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو اب جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے، میں نے بھی پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی اپنی کوشش اور اس کے بعد دعا. خالی کوشش ہو اور دعا نہ ہو وہ بھی بیکار ہے، خالی دعا ہو اور کوشش نہ ہو وہ بھی بیکار ہے. تو اب وہ کوشش جو ہے وہ تو ہمارا موضوع دعا. انہوں نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹی جا رہی. اور پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، سورہ نمبر ہے 14، آیت نمبر ہے 40، 10 مرتبہ وہ پڑھو الحمد کے بعد. اور دوسری رکعت میں سورہ فرقان کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 7، سورہ نمبر 25 کا یہ تلاوت کرو. یہ دعا کی بات. کوشش، ایفرٹس اپنی جگہ، جو میں نے پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا نا کہ موسیٰ بھی بیمار ہوئے اور دوا استعمال نہیں کر رہے، دعا کر رہے ہیں، تو خدا نے دعا قبول نہیں کی. پوری چیزیں ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آج کی رات تو مصائب کی، غم کی بڑی رات. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ایفرٹس ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دعا. 2 رکعت نماز جن کی واقعاً اولاد اتنی زیادہ بگڑ گئی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور سورہ فرقان کی یہ آیت جو میرا آج کا موضوع ہے. سورہ ابراہیم، اس کی آیت کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا. اولاد